رسول النبي الأمين الحسين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہم آج اللہ کی حضوری میں پھر حاضری پر دعا ہے اللہ کی ہم سب کو اس حاضری پر اپنی حضوری عطا فرمائے. احباب گرامی کل ہمارا موضوع گفتگو کا چل رہا تھا شفاعت. اس حوالے سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو ان آیات کا کمپیریزن کیا جن کو ایک طرف شفاعت کی نفی کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ آیات جن میں اللہ کے اذن سے شفاعت کا حکم دیا گیا. آج ہم اسی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 53 پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندوں الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کی حد کر دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ بھلے تم جتنے بڑے گناہ کر چکے ہو لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے مجھے کہتے ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. احباب گرامی اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر حضور علیہ السلام کی خوشی کا عالم یہ تھا. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا اللہ کی ذات اگر مجھے دنیا و مافیہ کے خزانے بھی پیش کرتی تو میں ان خزانوں کو لینے کی بجائے اس آیت کو لینا پسند کرتا ہوں. کیوں؟ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کا بیان ہے. آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے اور اس میں اللہ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے والوں کو گناہوں کی معافی اور اپنی مغفرت اور رحم کرنے کی بشارت سنائی ہے. شفاعت بنیادی طور پر یہ لفظ شین فے عین یہ 3 لفظوں سے اس کا مادہ بنتا ہے اور یہ متضاد اپوزٹ ہے لفظ وطر کا. وطر کا معنی تنہا ہوتا ہے عربی زبان میں
اور اس کا اینٹونیم المتضاد ہوتا ہے شفاعت، جس کا معنی ہوتا ہے کسی تنہا کو کوئی ایسا دوسرا ملے جو اس کی تنہائی دور کر دے۔ لغت کے اندر اگر اس کا معنی دیکھیں تو لغت کے اعتبار سے شفاعت کہتے ہیں کسی کی تنہائی دور کرنے کو، اور اصطلاح شریعت میں اگر اس لفظ کو دیکھیں تو اصطلاح شریعت میں شفاعت کسی ایسے وسیلے واسطے کو کہتے ہیں کہ جو وسیلہ کسی انسان کو نقصان سے بچا کر نفع کی طرف لے جائے، اس نفع بخشنے والے وسیلے کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور عقیدہ شفاعت کو دوستان محترم، جو ہمارا عقیدہ شفاعت یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہم نادان لوگ اپنی نادانیوں کی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے مظالم اور ایسے گناہ ساتھ لے کر گئے ہوں گے جن پر ہماری معافی کا دروازہ بند ہوگا، خیر کے ملنے کی بظاہر کوئی توقع نہیں ہوگی، اور ہم قیامت کو تنہا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ بہن بھائی بیٹے اولادیں بیویاں، کوئی ایک دوسرے کو تکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ ایسے میں وہ بندہ ناداں جس کی تنہائی میں ہر طرف سے تمام سہارے چھوڑ چکے ہوں گے، اس بے سہارا کو، گنہگار کو جب مصطفیٰ کریم اپنے دامن میں لے کر سفارش کر کے تنہائی بھی دور کریں گے اور ساتھ جنت میں بھی لے کے جائیں گے، اسے ہم اپنی زبان میں عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ اب احباب گرامی، یہ شفاعت کا عقیدہ میں نے شاید پچھلے جمعے بھی کہا تھا، یہ بالکل اسی طریقے سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن نصوص سے قطعیہ سے عقیدہ آخرت ثابت ہے، انہی نصوص قطعیہ اور نصوص قرآن و سنت سے عقیدہ شفاعت بھی ثابت ہے۔ جس طرح عقیدہ شفاعت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح عقیدہ شفاعت کا منکر بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ زمر کی، اس کو غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا قل میرے محبوب آپ نے بتا دیں، یا عبادی اے میرے بندو۔ اب جب اللہ حضور کو کہہ رہا ہے آپ بتا دیں، تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب آپ اپنا پیغام کسی کو کہتے ہیں آپ فلاں کو بتا دیں، تو جس کو آپ اپنا پیغمبر بناتے ہیں میرا پیغام پہنچاؤ، وہ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے یہ کام ایسے کرو۔ یہ اصول ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے قل میرے محبوب آپ بتا دیں، یا عبادی اے میرے بندو۔ اللہ اگر تو نے خود ہی مخاطب ہونا تھا، خود ہی ہم سے بات کرنی تھی، تو بیچ میں قل لگا کر محبوب سے کیوں کہا آپ کہہ دیجئے؟ اس نے کہا میرا طریقہ یہ ہے کہ کلام سارا میرا ہی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ میں نے قل لگا دیا، اور اس لگانے کی اہمیت یہ ہے کہ اس قل کے بعد جو میں مضمون بیان کرنے جا رہا ہوں، اس مضمون کو تم براہ راست قرآن سے اور خدا کی بارگاہ سے سمجھ نہیں سکتے۔ قل لگا کر پہلے تو میں کہہ رہا ہوں جس نے کہنا ہے تم نے اسی سے سننا ہے، توجہ اسی میرے محبوب کی بارگاہ میں رکھنی ہے۔ جب تمہارا دھیان، گیان، وجدان حضور کی بارگاہ میں ہوگا، تمہیں اس حکم کی افادیت سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں جو میرا مسئلہ ہے وہ بارگاہ خدا سے نہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے حل ہوگا۔ اس لیے قل لگا دیں۔ دیکھیں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب نے کہہ دے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے تو میری اتباع کرو۔ قل محبوب آپ کہہ دیں۔ اب آپ سے
کہیں گے تو یہ آپ سے سنیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی اتباع کریں گے تو محبت خدا کو پالیں گے۔ اور آپ کا دروازہ چھوڑ کے ساری زندگی اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں، انہیں خدا نہیں ملے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں پھر قل لگایا، کیونکہ آگے مضمون یہ ہے کہ اجر رسالت حضور کی اہل بیت سے مودت کرنا ہے۔ حضور سے سنو گے، توجہ حضور کی طرف کرو گے، پوچھو گے میرے محبوب بتائیں آپ کی آل کون ہے، حضور جس کو اپنی آل بتائیں گے، جب اس سے مودت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری یہ اجرت دین قبول کر کے تمہیں اپنی بارگاہ کا سودہ حضوری عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں قل کی عبادیت ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب عقیدہ توحید اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، مگر یہاں پہ بھی هو اللہ احد نہیں کہا، قل لگایا۔ کیوں قل لگایا؟ کہ توحید بھی اسی کی مانی جائے گی جو اللہ کو وہ والا ایک مانے گا جو ایک اسے مصطفیٰ بنائے گا۔ اب کوئی اللہ کو ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر سے سن کے بھی مان سکتا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے 1 2 بچے کو یاد کرو، پہلا عدد 1 ہوتا ہے نا، تو کیا یہ جو میتھمیٹکس والا 1 ہے یہ والا اللہ ایک ہے؟ تو یہ اگر کوئی میتھمیٹکس سے ایک سیکھ کر 1 سیکھ کر اللہ کو ایک مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہے لا شریک، اللہ کون ہے؟ لا شریک۔ اور میتھمیٹکس والا ایک جو ہوتا ہے یہ ایک اور ایک مل کے 2 ہو جاتے ہیں، یہ ایک تقسیم ہو کے 1/2 ہو جاتا ہے، 1/3 ہو جاتا ہے، 1/4 ہو جاتا ہے، 1/6 اور 1/8 ہو جاتا ہے۔ آؤ جو ایک تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو ایک دوسرے ایک سے مل کے 2 ہو جائے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کو وہ والا ایک مانتے ہیں جو نہ تقسیم ہو سکے، جو نہ جمع ہو سکے، اور وہ ایک صرف آپ کو قل دروازہ محمد مصطفیٰ سے ملے گا۔ اس آیت سے پہلے بھی فرمایا قل، محبوب آپ انہیں بتا دیں، یعنی ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو مضمون ہے آگے نا گناہوں کی معافی کا، اس کا راز تمہیں اب دربار خدا سے نہیں، اللہ نے تمہیں بھیج دیا دربار مصطفیٰ میں قل کہہ کر، حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تمہیں وہاں سے راز سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کون سا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑنا ہے جس کے نتیجے میں حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہمارا کام بگڑی بن جائے۔ اب اگلا لفظ ہے یا عباد، اے میرے بندو۔ اب جب اللہ کسی کو کہے میرا بندہ تو دھیان فوراً جاتا ہے اس سے مراد انبیاء ہوں گے، وہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا۔ اس سے مراد اولیاء صالحین متقین ہوں گے، علماء ربانیین ہوں گے جو اللہ کے بندے بنے ہیں، انہوں نے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کی، وہ حق ادا کیا۔ تو عموماً دھیان تو اسی طرف جائے گا نا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ دھیان ادھر گیا جب اگلے لفظ پڑھے تو بندہ حیران ہو گیا۔ قَالَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہتا ہے جنہیں میں میرا بندہ اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، جو خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی زندگی کا دفتر گناہوں سے فل ہوا ہے۔ یا اللہ کمال ہو گیا، بھلا گناہ گاروں کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے، بھلا خطا کاروں کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے۔ ساری زندگی تجھ سے روٹ کر تیرا نہ بن کے جنہوں نے گناہ کیے، تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا، نمازیں جنہوں نے چھوڑ دی، روزے جنہوں نے چھوڑ دیے، جنہوں نے شرابیں پی، جنہوں نے زنا کیے، حرام کاریاں کی، حرام خوریاں کی، بھلے ایسوں کو بھی کوئی اپنا بندہ کہتا ہے۔ یہاں تو باپ سکا اس کی تھوڑی نافرمانی کرو وہ بھی کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتا، کہتا چل کسی اور کا ہوگا میرا نہیں ہے، وہ بلکہ اخبار میں دیکھتا تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے ہر جرم نفع نقصان کا خود مالک ہے، میں اس کی کسی چیز کا آن نہیں کرتا۔ تو رب العالمین خود کہہ رہا ہے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یا عبادی، تو نے اپنا بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر یہ بات ہو جائے گی تو اتنے بڑے گناہگاروں کو اپنا بندہ کہے گا تو نیکوکار کہاں گئے، متقین کہاں گئے؟ پھر ساری زندگی
راتیں ساری مسلوں پہ جاگ کے گزارنے والے کہاں گئے؟ ساری زندگی آنکھوں کو حیا کا زیور پہنانے والے بندے کہاں گئے؟ ساری زندگی زیور دین علم سے آراستہ ہو کر اپنی زندگی زہد مجاہدہ اور ریاضت میں گزارنے والے کہاں ہو گئے؟ اگر ان کو بھی معاف کر دے گا وہ بھی انہی کے برابر ہوں گے تو بتائیں نیکوکار اور خطاکار میں فرق کیسے ہوگا؟ اس نے کہا تم نے غلط سمجھا ہے. تبھی علماء کو شفاعت کا معنی سمجھ نہیں آ رہا. شفاعت مصطفیٰ پہ انگلیاں اٹھاتے پھرتی ہیں کہ بھلے اتنے بڑے گناہگار قیامت کو متقین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا آؤ شفاعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو گناہگاروں کی طرف نہ دیکھو، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی رحمت کی طرف دیکھو. اس لیے کہ میں نے آگے جملہ یہ کہا ہے گناہگاروں کو خطاکاروں کو کہ تمہیں اپنا بندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آؤ آؤ سنو لوگو، اللہ نے یہ نہیں کہا لا تقنطوا من اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے نا امید نہ ہونا. آؤ آپ گرامی، اللہ نے یہ نہ کہا کہ مجھ سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو جلال پر ہوگا، اللہ تو قیامت کو کسی کی سنے گا نہیں، ہر کوئی نفسی نفسی بول رہا ہوگا. اس نے کہا تم نے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مولا تیری رحمت کیا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اعلان کر دیا ہے میں نے اپنی ساری رحمت کو اٹھایا اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنی پوری رحمت سے ذات محمد مصطفیٰ کو بنا دیا. من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. بولا تیری رحمت کون ہے؟ اس نے کہا میری رحمت ذات مصطفیٰ ہے. جو امتی گناہوں میں تو لتھڑ گیا مگر دربار مصطفیٰ سے مایوس نہ ہوا. حضور کی بارگاہ میں کھل کہہ کے کہا چلے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اب کسی اور کی نہ سنو، سنو مصطفیٰ کی، بنو مصطفیٰ کی. تیرے لگاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ محبت مصطفیٰ کو. گناہگارو اگر گناہ کر کے بھی تم دربار مصطفیٰ میں رسائی اگر تم نے حاصل کر لے اور میرے محبوب نے قیامت والے دن تمہارے لیے شفاعت کا جھنڈا اٹھا لیا، میں سارے ہی معاف کر کے تمہیں نہیں دیکھوں گا، لبھائے مصطفیٰ اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر تمہیں جنتوں کا مسافر بنا دوں. تو گناہگاروں کو دیکھ کے میں معاف نہیں کر رہا، میں اپنے محبوب کی رحمت اور شفاعت کو دیکھ کر انہیں معاف کر. شفاعت کا حق اللہ نے محبوب کو گناہگاروں کی وجہ سے نہیں دیا، حضور کی رحمت کی وجہ سے دیا. جو حضور کی رحمت سے لپٹ گیا، جو قدمین مصطفیٰ میں آ گیا، جتنا بڑا گناہگار تھا، اس نے کہا اب ایک طرف میرا محبوب کھڑا ہو، ایک طرف گناہگار حضور کے طلبوں میں قدموں میں کھڑا ہو، تو میں گناہگار کو نہیں، میں چہرہ محمد مصطفیٰ کو دیکھا. اس کا نام اب احباب یہ مضمون جب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ نے کہہ دیا سارے گناہ معاف کروں گا. اگر شفاعت کو نکال دیں تو اللہ سارے گناہ کیسے معاف کرے گا؟ پھر میزان پہ تولے گا کیوں؟ پھر پل صراط سے کیوں گزارے گا؟ اس کا طریقہ اور نظام تو یہ ہے. ایک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ایک ذرہ اگر نیکی کرو گے تو اس کا میں جزا دوں گا، اور ایک ذرہ اگر گناہ کرو گے تو سزا دوں گا. یہ ہے اس کا اصول. پڑھیے قرآن مجید کی سورہ زلزال، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ تو کہتا ہے میں ایک ایک پائی کا حساب لوں گا. یہ جو سب کو گناہ معاف کیے جا رہے ہیں بے حساب ہی چھوڑا جا رہا ہے، یہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ ایک ہی سبب ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور اس سبب کا نام شفاعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب آنے حدیث کے بارے میں جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی 4718 نمبر حدیث ہے. 4718.
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان الناس یصیرون یوم القیامت جثہ، قیامت والے دن ساری امتیں گروہ در گروہ میدان محشر میں اکٹھی ہوں گی، اور کل امت تتبع نبیہا، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہوگی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ حضور کی حدیث ہے. کل امت تتبع نبیہا، ہر امت اپنے نبی کی اتباع میں اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اب اگلے جملے بہت توجہ کے قابل ہیں. یقول، ساری کی ساری امتیں اپنے نبیوں سے کہیں گی یا فلان، اپنے نبی کا نام لے گی، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم. ہر کوئی اپنے نبی کا نام لے کے کہے گا یا فلان اشفع. حضور نے دوبارہ فرمایا، پھر کہیں گے یا فلان اشفع، اے میرے نبی میری شفاعت کر، اے میرے نبی اللہ سے میری سفارش کر. اور اللہ پورے جلال پر ہوگا، ذات کبریائی اپنے پورے جلال و عظمت کے روپ میں ہوگی. تو ساری امتیں اپنے نبیوں سے کہیں گی ہماری شفاعت کیجیے. اب بخاری کی حدیث ہے، غور کیجیے گا. امام الانبیاء فرماتے ہیں حتیٰ اس وقت تک امتیں نبیوں کی منتیں کرتی رہیں گی کہ ہماری شفاعت کیجیے. حتیٰ تنتہی الشفاعت، تو حتیٰ کہ انہیں سب امتوں کو نبیوں کی طرف سے انکار ہو جائے گا، جواب ہو جائے گا، ہم اللہ کے جلال کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے. آؤ بخاری حدیث کو لے کے آ کے لکھ رہے ہیں سارے انبیاء امتوں کے سامنے کہیں کہ ہماری بس ہے آج الا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے محمد مصطفیٰ کی ذات کے. ہر نبی قیامت کو کہے گا نہیں میں ابھی شفاعت نہیں کر سکتا، ابھی شفاعت کا دروازہ کوئی کھولنے والا کھولے پھر دیکھیں گے. فرمایا وہ دروازہ شفاعت اگر قیامت کو کوئی کھولے گا تو وہ ذات مصطفیٰ کھولے گی. فرمایا فذالک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود. آقا فرماتے ہیں میں شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولوں گا، یہی تو قیامت والے دن محمد کا مقام محمود ہوگا. یہ میرا مقام. جب دروازہ کھل جائے گا پھر باقی بھی شفاعت کریں گے، لیکن کوئی حضور سے پہلے کسی اپنے ایک امتی کی بھی شفاعت نہ کر سکے گا. ہر کوئی جواب دے دے گا، مسکرا کے سینے سے لگانے والا، سب کی تنہائیاں دور کرنے والا ایک ہی ہوگا، وہ زہرا کا بابا حسنین کا نانا محمد مصطفیٰ. اگلی حدیث حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4311. فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعة فإنها لأنها أعم وأكفى. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دو آپشنز رکھی اور مجھے اختیار دیا ان دونوں آپشن میں سے کسی ایک کو میں سیلیکٹ کر لوں. ایک آپشن اللہ نے یہ دی، میرے محبوب ایسا کر اپنی ساری امت کو دو حصوں میں تقسیم کر، آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے دو. ایک آپشن یہ تھی. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ ایسا کر محبوب تو حق کے شفاعت لے لے، حق کے اذن شفاعت لے لے. خیر تو بین الشفاعت، اللہ نے مجھے اختیار دیا شفاعت کا، اور دوسری طرف دیا کہ آدھی امت کو میں بغیر حساب کتاب یدخل امتی جنہ، جنت میں داخل کر دوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاخترت الشفاعت، میں نے آدھی جنت کا سودا نہیں کیا، میں نے اللہ سے شفاعت کا حق لیا. کیوں لیا؟ اب غور کرنا. اگلے الفاظ پڑھے ہم. حضور فرماتے ہیں کہ میں اگر آدھی امت کا حق لے لیتا شفاعت کا تو باقی آدھی میں سے بھی لوگ کہتا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرا امتی تڑپ رہا ہوتا اور میرے پاس اختیار نہ ہوتا میں کیا کرتا. مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ ایک بھی امتی مجھے محبوب کو بلائے اور محبوب اس کی نہ سنے.
فرمایا میں نے اس کی حق شفاعت لے لیا. کیوں؟ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى. فرمایا اس لیے شفاعت کسی طبقے تک محدود نہیں ہوگی. اتنوں کی شفاعت کرنی, اتنوں کے نہیں کرنی. آقا نے فرمایا لِأَنَّهَا أَعَمُّ. شفاعت کا اختیار میرے پاس عام اختیار ہے, جتنوں کی چاہوں جب تک چاہوں شفاعت کرتا رہوں. وَأَكْفَى. اور یہ اتنا بڑا اختیار ہے جو میں اور میری امت کے لیے کافی رہے گا. امت والا اختیار ناکافی تھا, لیکن شفاعت والا اختیار میں محمد کو کافی رہے گا. آؤ صحابہ کرام نے پوچھا ترونہا للمتقین, اسی حدیث کے اگلے لفظ پڑھ رہا. آقا یہ جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا, کیا یہ متقین کے لیے ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی اور آپ کی باتیں مانی ہوں گی, تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہوگی؟ یہ اختیار ان کے لیے ہے. آقا نے فرمایا لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین. آقا فرماتے ہیں متقین تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت چلے جائیں گے. میں محمد کی سفارش و شفاعت کا حق یہ میری امت کے خطاکاروں, گناہگاروں اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے میرے امتیوں کے لیے ہوگا. آؤ گناہگاروں, کبھی اس حدیث کے یہ جملے جیسے میرے سامنے آتے ہیں, میرا من روک کے کہتا ہے یا رسول اللہ کتنا کرم فرمایا. آپ بھی کبھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کرو, شکر ادا کیا کرو بارگاہ مصطفیٰ کا. آقا فرماتے ہیں میری یہ شفاعت کا حق امت کے نیکوکاروں کے لیے نہیں, بدکاروں, خطاکاروں اور گناہگاروں کے لیے. تو گناہگار تیرا کوئی اور سہارا نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ سے تجھے امید نہیں ہوگی, اللہ کی رحمت سے ہونے چاہیے, اور اللہ کی رحمت کا نام ذات مصطفیٰ. دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی حضور کے حق شفاعت پر. آئیے تیسری حدیث سماعت کیجیے. یہ تیسری حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے 4739 نمبر پہ, اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 4310 نمبر پہ. آؤ لوگوں کو بڑا مغالطہ ہو گیا. لوگ کہتے جی صغیرہ گناہ تو اللہ کبیرہ نہ کرو, تو جس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوگے صغیرہ اللہ معاف کر کے جنت بھیج دے گا, مگر کبیرہ گناہ کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب کبیرہ گناہ تو دانستہ روزانہ ہم سے کتنے ہوتے ہیں, غیبت, چغلی, گالی دینا کسی کو, یہ بے ساختہ ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں. یہ سب گناہ کبیرہ ہیں, سینکڑوں گناہ کبیرہ. ہماری آنکھوں سے روزانہ کتنے گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. پھر تو اس کا معنی ہم میں سے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا. تو آؤ میں نے دو حدیثوں کے حوالے دیے تھے, سنن ابن ماجہ سے بھی 4310 نمبر, اور سنن ابو داؤد سے بھی 4739 نمبر. آؤ امتیوں میرے محبوب کے سننا اور خوش ہونا, اور میں کہوں گا کہ اس کے بعد رجوع حضور کی بارگاہ میں لازمی کرنا. اس محبوب نے کتنی بڑی خوشخبریاں سنائیں, وہ محبوب اس قابل تو اسے سمجھے نا کہ آپ کا مطلب اس حضور کی بارگاہ میں روزانہ 200-400 دفعہ درود تو پڑھ دیں, سلام تو بھیج دیں. آؤ حضور نے فرمایا ان شفاعت یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی. فرمایا میری شفاعت سنو قیامت والے دن میرے کون سے امتیوں کے لیے ہوگی؟ لأہل الکبائر من امتی, میری امت کے صغیرہ گناہوں والوں کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی. محمد کی شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے گناہگاروں کے لیے ہوگی. آقا کتنے لجپال ہیں لوگوں, ہم اس محبوب سے پیار کیوں نہ کریں, اس حضور کی باتیں کیوں نہ کریں, اس محبوب کی محبت کے درس کیوں نہ دیں, اس حضور کے عشق و محبت کے ترانے کیوں نہ گائیں, اس آقا کے میلاد کے جلوس کیوں نہ نکالیں, اس آقا کی محبت میں گھروں میں کھانے پکا کے میلاد کے لوگوں کو کیوں نہ کھلائیں, ہم مسجدوں کو گلیوں کو کیوں نہ سجائیں, اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے سارے ماحول میں عطر چھڑ کر اسے خوشبودار کیوں نہ بنائیں, اپنی گلیاں صاف کیوں نہ کریں, گھروں کو صاف کیوں نہ کریں میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں, جو آقا اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے گنہگاروں, تمہیں خدا نہیں قیامت کو مصطفیٰ خدا.
چاہتا ہوں یار حضور کی بارگاہ سے رجوع کرو، اور ہمارے بہت سے معاملات غلط ہو گئے. لیکن یہ شفاعت دیکھیں، یہ کھول قرآن میں لگا، رحمت کا لفظ لگایا، حضور کی رحمت پر امید رکھنا حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے. رجوع ایک بندے نے نہیں کیا، وہ کہتا میرا حضور تو مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اس کی شفاعت وہ میں حدیث اگلے جمعے پڑھوں گا وہ بھی. اور ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس میں کبھی کبھی حضور کی روح بھی تڑپتی ہوگی. ان غلطیوں میں سے ایک غلطی بڑے اختصار سے بتانا چاہتا ہوں. میلاد کے پروگراموں میں جلوسوں میں ایک نعرہ لگتا ہے، سیدی، کیا نعرہ لگتا ہے؟ سیدی. اس نعرہ لگانے میں ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، اور وہ غلطی کرنے والا پکڑا جائے گا. سیدی میرے سردار درست ہے، اس کے بعد میں سیدی مرشدی، لفظ ہے مرشدی، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے رہنما. اور اگر آپ شین پہ زبر لے آئیں گے تو یہ فاعل مفعول آپس میں بدل جائیں گے. اس کا معنی ہوگا اب مرشدی کہیں تو مجھے ہدایت دینے والے، میرے رہبر. اور اگر مرشدی کہہ دیں زبر کے ساتھ تو معنی ہوگا جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں. اور آگے آپ نام بھی لیں، اے نبی آپ کو ہدایت کرنے والا میں. جو امتی کہے میں حضور کا مرشد ہوں، میں حضور کا رہنما ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ ابھی توجہ دی اس بات. سیدی ٹھیک بولتے، آگے بولتے سیدی مرشدی، یہ غلط ہے. اس پہ معافی مانگنی ہے جس نے کبھی یہ نعرہ لگایا ہو، اور نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھیں، نسلوں کو بتائیں سیدی مرشدی کہنا ہے، مرشدی نہیں کہنا. ٹھیک ہے، کتنی چھوٹی نکلتی ہے، معنی کتنا تبدیل ہو گیا. اور آخری حدیث کو آپ کے سامنے رکھ کے مضمون روک رہا ہوں. احباب گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کتنا خیال رکھا اور کس کس طرح سے ہماری شفاعت کی خوشخبریاں سنائی. یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی 4719 نمبر حدیث ہے. شروع میں پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی 4718، یہ ہے 4719 نمبر حدیث، امام بخاری نے جس کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی امتی جب بھی اذان سنے، کیا سنے؟ اذان سنے، اذان مکمل ہو گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. یہ جو اذان کے بعد دعا کی جاتی اس حدیث میں حضور نے سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما الذی وعدتہ. یہ پوری دعا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ دعا مانگ کے میں محمد کے لیے اللہ سے مقام محمود میرے لیے مانگا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس امتی کی شفاعت کرنا میں محمد کے ذمہ لازم ہو گیا. یہ نہیں کہ حج کرے گا تو تب، جہاد کرے گا تو تب، کوئی شرط حضور نے نہیں رکھی. کہ بس جس نے میری امت میں سے اللہ کی اذان سننے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور میں محمد کے لیے مقام محمود کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا، جو امتی ساری زندگی اذانیں سن کر میں محمد کے لیے اللہ سے مقام محمود مانگتا رہے گا، میں مصطفیٰ حلت میرے لیے حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، لازم ہو گیا. لہو اس کے لیے شفاعتی میری شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ میں نے شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنے کا آسان ترین فارمولہ آپ کو بتا دیا. اذانیں دینے کا نہیں کہا، آپ کو دینا بڑی اچھی بات ہے، اور بڑی آپ کو سوچیں اذان دینے والے کا مقام کتنا ہوگا. اذان سن کے جو اتنی دعا کرے اس کی شفاعت حضور فرما رہے ہیں، تو جو اذان دینا شروع کر دے اس کا مقام کتنا. کیا خیال ہے، یہ کام کرنا مشکل ہے؟ بہت سے لوگ اذان سن کے چپ ہی نہیں کرتے، انہوں نے دعا کیا کرنی. اپنی شفاعت کی طرف آؤ یا حضور نے بڑے آسان سودے دیے ہیں. میرا کام اس ممبر سے وہ سودے آپ تک صحیح احادیث کے ریفرنس کے ساتھ پہنچانے ہیں. دعا اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا